کتاب محسن بزبان محسن کی صفحہ نمبر 196 سے آگے آج بیان ہے مفتی محمد زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ چل رہا تھا۔ عنوان تھا کتاب میں اس چیپٹر کا حضور داتا گنج بخش کا پیغام لانے والا کیا لاہور کا کتب تھا؟ تو جہاں سے پچھلا سلسلہ منقطع ہوا وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ یہاں مفتی صاحب کا چونکہ ذکر چل رہا تھا تو یہاں ایک واقعہ سبزہ زار والے گھر کا بھی بیان کرتا چلوں جب ہم وہاں رہا کرتے تھے، جس کے متعلق میں نے پچھلے بیان میں مفتی صاحب کا وہ واقعہ بتایا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا کیا یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تو بک چکا، یہ کرائے کا ہے۔ تو جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اسی گھر کی بات کر رہا ہوں، اس کی لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ دائیں طرف، بائیں طرف اور آگے یعنی سامنے طرف اور پچھلی طرف بھی دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ چاروں طرف صرف پلاٹ ہی پلاٹ دکھائی دیتے تھے، یعنی دائیں طرف بھی 8-10 پلاٹ خالی تھے، بائیں طرف بھی پلاٹ خالی تھے، سامنے بھی بے شمار پلاٹ خالی تھے، بہت بڑا میدان تھا، اور بیک سائڈ پر بھی بہت بڑا میدان تھا، بے شمار پلاٹس خالی تھے۔ تو دوست رشتہ دار سمجھانے لگے، یہ غالباً 1996 کی بات ہوگی، تو دوست وغیرہ 98 کی بات ہوگی، دوست رشتہ دار سمجھانے لگے کہ بھئی یہ گھر چھوڑ دیں ورنہ کہیں آپ لوگ لٹ نہ جائیں، کیونکہ یہ علاقہ نہ صرف سنسان اور غیر آباد تھا بلکہ چوری، ڈاکے، رہزنی اور پولیس مقابلوں کے حوالے سے بھی مشہور تھا۔ لہٰذا لوگ شام تو کیا دوپہر کے وقت بھی ادھر آنے سے کتراتے تھے۔ تو ایک دن مفتی صاحب سے جب اس موضوع پر گفتگو چل رہی تھی تو فرمانے لگے محسن صاحب فوراً ایک عدد مٹی کا کورا غیر مستعمل پیالہ منگوا کر، ایک مٹی کا کورا پیالہ منگوائیں جس کو پانی نہ لگا ہو، منگوا کر اس کو 4 برابر ٹکڑوں میں کٹوائیں، کیونکہ چاروں ٹھیکریوں یعنی ٹکڑوں پر ہم نے یہ ایک عمل لکھنا ہے۔ وہ عمل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 196 کے اوپر موجود ہے۔ ہم نے ہر ٹھیکری کے اوپر لکھنا ہے، یعنی اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا نام، جو اصحاب کہف جن کا ذکر قرآن کریم میں ذکر آیا، مقسلمینہ، یملیخہ، مرتونس، بیبونس، ساری، نونس، کشویت، نونس، ذو نمانس، کتمیر، انہم یکیدون کیدا و عقید کیدا فمحل الکافرین امہلہم رویدا۔ پھر جب ہم لکھ دیں گے تو ان ٹھیکریوں کو اچھی طرح پلاسٹک شاپ پر چڑھا کر گھر کے چاروں کونوں میں کنکریٹ یعنی سیمنٹ بجری ڈال کر زمین میں 1.5-2 فٹ گہرائی میں دبا دیں۔ خیر ہم نے ان ٹھیکریوں کو اس بنگلے کے چاروں کونوں میں دبا دیا۔ اس کے بعد ہم وہاں 4 سالہ قیام کے دوران 4 سال ہم رہے، اور ان 4 سالہ قیام کے دوران ہماری آنکھوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں خود بھی وہاں موجود تھا۔ ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے دور ایک گھر میں ڈاکہ پڑ گیا، یعنی بالکل سامنے، اور ڈاکو سب کچھ لوٹ کر لے گئے، اور اس گھر سے سب کچھ لے گئے جن سے۔ اچھا پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ گھر کی بائیں جانب ادھر بھی بے شمار پلاٹس تھے اور دور ایک گھر تھا، تو گھر کی بائیں جانب جن سے مسجد کے قریب سامنے جو گھر، اس میں بھی ڈاکہ پڑ گیا۔
اچھا، پھر ایک دن خبر ملی کہ ہمارے گھر کے بالکل پیچھے کچھ دور چند پلاٹ چھوڑ کر ڈاکو سب کچھ لوٹ لاٹ کر لے گئے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ اس وقت بہت سنسان وہ بلاک تھا اور وہاں پر کوئی گھر وغیرہ تھے ہی نہیں جن سے. حتیٰ کہ ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ دائیں جانب سڑک پار سامنے سڑک تھی، تو سامنے مین روڈ کے اوپر حاضر سروس ڈی ایس پی کا گھر بھی وہ بھی ڈاکوؤں سے محفوظ نہ رہا، اور ڈاکو وہاں پر بھی کام دکھا کر جا چکے تھے. لیکن ہمارا بنگلہ چاروں طرف سے تنہا ہونے کے باوجود محفوظ رہا. تو سوچتا ہوں کہ کیا یہ مفتی صاحب والے عمل کی برکت تھی، یا پھر شاید آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے والے عمل کی حفاظت تھی، جو کم و بیش بلا نگاہ اس گھر میں پڑھا جاتا تھا، جو کم و بیش روزانہ بلا نگاہ اس گھر میں پڑھا جاتا تھا. اب جو مفتی صاحب نے وہ ٹھیکریاں دبوائی تھیں، یہ اس کی وجہ سے وہ جو عمل، اور یا پھر یہ آیت الکرسی والے عمل جو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 197 کے اوپر یہ عمل لکھا ہوا ہے، کتاب محسن بزبان محسن کے، یہ اس کی برکت تھی جون سی ہے. تو یا پھر یقیناً یہاں بھی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف تھا کہ جنہوں نے اسی گھر میں 17 اگست سن 2000 کو بندہ ناچیز راکم کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی. آپ نے مجھے فرمایا تھا، مجھے آپ خواب میں ملے تو آپ نے فرمایا جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں انہیں گھبرانے کی ضرورت کیا. اب یہ مفتی صاحب والا وہ عمل تھا، وہ جو ٹھیکریاں دبائی گئی تھیں، اصحاب کاف والا، یا آیت الکرسی کا وہ عمل جو اسی کتاب کے پیج نمبر 197 کے اوپر لکھا گیا ہے، جس میں 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہر سمت کے اوپر، اور یا پھر حضور غوث اعظم کی وہ نگاہ فیض تھی جو آپ سرکار نے بندہ ناچیز کو عطا فرمائی. جزاک